وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. کل انٹرسٹ کے سلسلے میں بات آئی تھی تو ہمارا ہر ایک کا تقریباً بینک میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہماری غفلت کہو یا سستی اور کاہلی کہو، ہمارا کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے بینک میں. ہماری جو رقم چاہے دودھ کی رقم کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو، اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ کتنا انٹرسٹ ہے، کتنا سود ہے، ہم اس کا حساب نہیں لگاتے. ہاں بعض فکر مند ہیں جو اس کا حساب لگاتے ہیں اور اپنی پاس بک میں اس کی انٹری کرواتے ہیں. سال میں تقریباً تیسرے مہینے میں اور 9ویں مہینے میں 2 مہینے ایسے جن سے انٹرسٹ آتا ہے. تو اپنی پاس بک جو ہے اس میں اس کی انٹری کرواتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنا انٹرسٹ چڑھا ہوا ہے، کتنا سود چڑھا ہوا ہے. باقاعدہ چوپڑی کے اندر اور پاس بک کے اندر وہ انٹرسٹ نامی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے حساب لگا کر وہ انٹرسٹ جو ہے وہ بینک سے لے لے. یہ نہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے، سود حرام ہے لہذا ہم بینک میں چھوڑ دے، ہم لے رہے ہی نہیں. وہ تو بینک والے اس کا استعمال غلط جگہ کریں گے، اسلام دشمنی میں اس کا استعمال کریں گے. تو ہم ان کے ہاتھوں میں نہ چھوڑے بلکہ ہم بینک سے یہ سود نکال دے اور نکالنے کے بعد اس کو ہم کسی غریب مسکین فقیر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے. ہمارا کوئی غرض اس سے وابستہ نہ ہو. اس کے دینے کے بعد کوئی نفع اور فائدہ اس کو جس کو دیا ہے کوئی دل میں ہمارا یہ نہ ہو، بلکہ جس کو دیا ہے یہ سمجھ کر دے کہ اللہ نے ایک گندگی میرے پاس تھی تو وہ گندگی کا محل اور مصرف مجھے عطا کیا ہے، وہ لینے والے کا ایک احسان سمجھے، ہمارا دینے کا احسان نہ سمجھے. اس لیے بینک وغیرہ سے یہ انٹرسٹ اٹھا لے اور اٹھا دینے کے بعد چاہے مسلمان فقیر اور غریب مسکین ہو جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی انٹرسٹ کا بھی مصرف ہے، لیکن کوئی ثواب کی نیت انٹرسٹ میں ہماری بالکل ہونی نہ چاہیے. یا کافر کو بھی دے سکتے ہیں لیکن کافر کو دے تو ایسے کافر کو دے جو اسلام دشمنی میں پیش نہ ہو بلکہ کمزور قسم کا ہو، ایسے کو دے. یہ ایک مسئلہ سامنے آیا تو اس کی وضاحت ضروری تھی. اب آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر. وَإِن كَانَتْ عُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اوپر سود کی مذمت بیان کی گئی، سود کی قباحت بیان کی گئی. اب انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے تو قرضے پر زیادتی لینا اور سود لینا یہ تو بالکل حرام شریعت نے قرار دے دیا. تو قرضہ دینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ انسان سوچتا ہے کہ میں نے قرضہ دیا ہے تو قرضہ دینے کا مجھے کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے، میرا پیسہ استعمال کر رہا ہے تو مجھے کیا فائدہ ملا. تو اللہ تبارک و تعالی کہ مسلمان کو جو اس نے کسی مسلمان کو قرضہ دیا ہے، کسی کی ضرورت پوری کی ہے، کسی تنگ دست کی اس کی تنگی کو اس نے قرضہ دے کر چاہے ختم کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا اجر عطا فرماتے ہیں. جب انسان کے سامنے یہ اجر اور ثواب آ جائے، اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے تو قرضہ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے.
اور قرض دینے کی اس کو ہمت بڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرض دینے پر اتنی ساری فضیلت عطا کر رکھی ہے اور اتنا سارا ثواب ہے تو لاؤ میں ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں. اب انسان جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت پر ہمارا قرضہ دے دیا کرتا ہے, اللہ نے اس کو وسعت دے دی اور اس نے ہمیں ہمارا قرضہ ادا کر دیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقروض اور مدیون جو ہوتا ہے اس کے پاس وقت پر قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ آیا نہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمیں قرض ادا نہیں کر پاتا. اب دائن یعنی قرض جس نے دیا ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے شرعی روح سے؟ اس کے پاس تو تندرست ہے, وہ مقروض ہے, وہ اس کے پاس کچھ نہیں ادا کرنے کے لیے. اب تم زبردستی کرو اور تم اس کے اوپر سختی کرو, یہ سختی کرنا اور یہ زبردستی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر وہ تندرست ہے تو آسانی تک مہلت دینا ہے, جب تک اس کے لیے مال میسر نہ ہو, فراخ دستی نہ ہو جائے, تب تک تم اس کو مہلت دے دو. اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں مہلت دینے کا فائدہ کیا ہوگا, کیا اجر ہوگا مہلت دینے کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ جس کو سب سے پہلے نصیب ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تندرست کو, جس کے ذمے قرضہ تھا اور ادا کرنے کے لیے اس کے پاس قرضہ نہیں تھا, وہ تندرست تھا, ایسے تندرست کو اس نے مہلت دی اور آسانی تک مال کے آنے تک اس نے ڈھیل دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہادت اور گواہی دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مہلت دینے والا اور ایسا ڈھیل دینے والا مقروض کو کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اپنا سایہ اس کو عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مزید نقل فرماتے ہیں کہ مہلت ہی نہیں بلکہ اگر وہ شخص اس قرضدار کے قرضے کو معاف کر دے اور قرضے کو ساکت کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شخص کے ذمے قرضہ تھا اور حضرت ابو قتادہ اپنا قرضہ طلب کر رہے تھے تو وہ مدیون جو تھا حضرت قتادہ قرضہ طلب کریں گے, اس وجہ سے حضرت قتادہ کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر وہ چھپنے لگا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقروض کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ میں کیوں چھپ رہا تھا؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ حضرت میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی تو اور تندرستی تھی, تو تندرستی کی وجہ سے میں آپ سے چھپ رہا تھا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچ کہتا ہے کہ سچ کہتا ہوں. حضرت ابو قتادہ نے اس سے قسم لی کہ تو قسم کھا کہ میں تندرست ہوں. اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تندرست ہوں اور تندرستی کی وجہ سے میں آپ سے چھپ رہا تھا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تحریر جس میں قرض لکھا ہوا تھا وہ تحریر منگوائی اور اس کے حوالے کر دی گئی, یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وہ قرض معاف فرما دیا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ اگلی قوموں کے اندر فرشتے نے ایک شخص کی روح قبض کی, جان کو قبض کیا. قبض کرنے کے بعد اس فرشتے نے اس کی روح سے پوچھا کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ کہ نہیں, میں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. فرشتے نے کہا کہ سوچو
کوئی تو کیا ہوگا کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، کوئی نیک کام میں نے کیا نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا یاد کرو۔ اس نے کہا کچھ یاد تو نہیں آتا، ہاں اتنی بات ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اپنے نمائندے سے یا اپنے کارکن سے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو شخص فراغ دست ہو، جو وسعت والا قرضہ لے گیا ہے، اس کے ساتھ تم نرمی کا اور مہلت کا برتاؤ کرنا، اور جو تنگ دست ہے، جس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تم اس کا قرضہ معاف کر دینا اور اس کا قرضہ ثابت کر دینا۔ میں نے اپنے اراکین کو یا میں نے اپنے کارکن کو میں نے یہ کہہ دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اس نیکی کی وجہ سے تم کو آج بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کو درگزر کر دو، جس طریقے سے اس نے میرے بندوں کو قرضہ دے کر جس طریقے سے اس نے درگزر کر دیا تھا، آج تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو درگزر کر دو۔ یہ قرض دے کر مہلت دینے کا ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے اور قرضہ دے کر ایک میعاد اور متعین وقت آنے سے پہلے اگر اس کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آسانی کرتا ہے اس کے لیے، تو جتنا قرضہ اس نے دیا ہے اتنا روزانہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جس دن سے اس نے مہلت دینا شروع کیا، اس دن سے اللہ تبارک و تعالی اس کو روزانہ اتنا صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر میعاد پوری ہونے کے بعد قرض کی مدت جو تھی وہ مدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض سے 2 گنا روزانہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ڈھیل اور مہلت دینے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنی فضیلت رکھی ہے۔ اب ہم کسی سے سود لے تو یہ کتنی کا بات ہے، جب قرض دے کر مہلت دینے میں اتنی فضیلت ہے تو کسی کو قرض دے کر زیادہ لینے میں کتنی مشقت اور کتنی برائی ہوگی، اللہ کس قدر ناراض ہم سے ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کسی کی ضرورت وقت پر ضرورت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو آسانی تک مہلت دینا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقہ کرنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ ہاں، اور اگر صدقہ کرو، صدقے سے مراد معاف کرنا، اگر تمہاری حیثیت ہے، اللہ نے 2 پیسے تم کو دیے، کچھ فراوانی تمہارے پاس ہے، اور جس کو قرضہ دیا ہے وہ تنگدست ہے، تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، اور تم نے اس کا قرض معاف کر دیا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کے ثواب کو جانو کہ اللہ کس قدر راضی ہوتا ہے، اللہ نے کتنا ثواب اس کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے 2 پیسے دیے اور اللہ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے، اور جس کو قرض دیا ہے اس کو فقر و فاقہ کا عالم ہے، تنگی کا عالم ہے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ پھر دوبارہ ڈرا رہا ہے کہ یاد کرو یوم آخرت کو، یاد کرو۔ اللہ کبھی تو اپنا خوف دلا کر بندوں کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، کبھی یوم آخرت دلا کر آخرت کا خوف یاد دلا کر اور آخرت کا خوف دلا کر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے جس دن میں اللہ کے پاس لائے جاؤ گے۔ ہاں، ایک دن آنا ہے جس دن میں اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔
اللہ پل پل کا حساب لینے والا ہے. مالیات کا بھی اللہ حساب لے گا, عبادات کا بھی اللہ حساب لے گا, معاملات کا بھی اللہ حساب لے گا. ہر چیز کا حساب لینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. چاہے اچھے اعمال کیے ہو, چاہے برے اعمال کیے ہو, کسی کے معاملات کے اندر کسی کا مال دبایا ہو, کسی کا مال غلط طریقے پر کھایا ہو, کسی کو پریشان کیا ہو, کسی کا حق دبایا ہو, کسی کا حق مارا ہو, مالی اعتبار سے یا عبادتی اعتبار سے ہم نے اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہو, غفلت کی ہو, سستی برتی ہو, اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہو, بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہو, ثم توفى كل نفس, ہر شخص وہ اس کے کیے کا بدلہ ہر شخص کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ سے کوئی ایک رتی برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کو پل پل کی خبر ہے, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جو اللہ خبیر ہے, اللہ علیم ہے, اللہ حسیب ہے, اللہ حساب لینے والا ہے. اور جو ذات حساب لینے والی ہے ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. ظاہری اعمال ہمارے اعضاء اور جوارح سے کیسے نکلے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہمارا باطن اور قلب, ہمارے نیتوں میں کیا بگاڑ ہے, ہمارے نیتوں میں کیا فساد ہے, ہم نے کسی کا حق دیا تھا کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا, ہم نے عبادت کی تھی, معاملات کیے تھے, اس میں ہماری کیا نیتیں تھی اور کیا نیتیں نہیں تھی. اللہ سارے ہمارے اندر کی باتوں کو, وہ تو عالم بذات الصدور ہے, سینوں کے اندر کی باتوں کو اللہ جاننے والا ہے. جب ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتے. اللہ حساب لینے والا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور بندے کو بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تو نے فلانا عمل کیا تھا, تو نے فلانا عمل کیا تھا, فلانا عمل کیا تھا. اللہ اس کے ایک ایک عمل کو گنوائے گا. بندہ سارے عملوں کا اقرار کرے گا, کوئی چیز سے کسی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا, تجھ کو بخش دیا, جس طریقے سے تیری دنیا کے اندر پردہ پوشی کی تھی, دنیا کے اندر تو یہ تیرے گناہوں کو میں نے پردہ ڈالا تھا, آج بھی میں ستاری کا معاملہ کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے, اللہ حساب لے گا, تو قرآن کریم میں جو آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسان حساب, حساب یسیر کا پھر کیا مطلب, حساب یسیر کا کیا مطلب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ سن لے, کان کھول کر سن لے, اللہ تبارک و تعالی جس سے حساب یسیر لے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا پوچھے گا, بندے تو نے یہ عمل کیا تھا, تو نے یہ کیا تھا, تو نے یہ کیا تھا. بندہ اقرار کرے گا کہ اللہ میں نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میں تجھے چھوڑ دیا. آگے کوئی پوچھ کیوں کیا تھا, اللہ اس پر پوچھے گا نہیں بلکہ کیا گنوائے گا اور گنوا کر صرف پر چھوڑ دے گا. یہ ہے حساب یسیر, یہ ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی پوچھنے پر آ گیا, اللہ تبارک و تعالی گناہ قضا پر آ گیا, جب کیوں کیا تھا, یہ پانی اتنا استعمال کیوں کیا, فلانے کا حق کیوں مارا, فلانے کا حق کیوں دبایا, جب اللہ تبارک و تعالی پوچھنے پر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی جب پکڑنے پر آئے گا تو کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کے حساب سے چھوٹ نہیں سکے گا. جس کو اللہ تبارک و تعالی کو پکڑنا ہوگا یہ اللہ کیوں کے ذریعے سے حساب لینا شروع کر دے گا, اور جب کیوں کے ذریعے سے حساب شروع ہو گیا تو سمجھ لو یہ حساب یسیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سخت پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے اعمال زیادہ کیے ہیں اور تمہارے اعمال کا اجر تم کو پورا نہ ملے. اللہ ایسا نہیں کرے گا, بلکہ جو اعمال تم نے کیے ہیں اعمال صالحہ اس کا تم کو پورا بدلہ تم کو ادا کیا جائے گا. اور تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, کوئی جرم نہ کیا ہو, پھر بھی تم کو اس کی سزا دی جائے, ایسا اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا ہے. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی
ہماری موت سے پہلے ہم کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب